السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہمارے منصف جو جامعہ صدیقیہ میں قرآن مسابقے میں تشریف لائے ہیں، الحمدللہ 2 دن کا مسابقہ رہا۔ حضرت آپ کا تعارف کروائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالحلیم چشتی ہے۔ شاہی مسجد شاہ عالم دروازے کے پاس میں خدمات انجام دیتا ہوں، اور جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء احمد آباد جو دعوت اسلامی کے تحت ہے، اس میں بھی تدریس کی خدمات میں انجام دیتا ہوں الحمدللہ۔ فرسٹ بار یا آپ کو پہلے بھی نصیب ہوا ہے یہاں پر آنا؟ کئی مرتبہ حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب قبلہ کی دعوت رہا کرتی تھی، لیکن مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پاتے تھے۔ اس بار جو ہے قرآن شریف میں طلباء کا جو مسابقہ تھا، اس میں حضرت نے مدعو کیا تو میں یہاں پر پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ فرسٹ ٹائم ہوا قرآن مسابقہ، بچوں کا پڑھنے کا کیسا ماحول لگا؟ جی الحمدللہ، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے علاقے کے اندر جہاں کوئی دینی اور دنیاوی اعتبار سے کوئی ترقیات نہیں ہے، لیکن حضرت علامہ سید پیر غلام حسین باپو مقدس اللہ العالی کا یہ فیضان دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بہترین انداز میں ترتیل کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور صرف ایسا نہیں کہ اسی ادارے کے اندر، بلکہ حضرت کے اس ادارے کے تحت کئی شاخیں سنا کی چل رہی ہے، اور ان علاقے کے بچے بھی آئے تھے جو مکاتب میں پڑھتے تھے۔ حالانکہ مکاتب میں عموماً اس طریقے سے قرآن نہیں پڑھایا جاتا، لیکن بحمدہ تعالیٰ جو طلبہ مکاتب سے آئے تھے وہ بھی بڑی بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ دل خوش ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اور ترقی عطا فرمائے، حضرت پیر صاحب مقدس اللہ العالی کی عمر دراز عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ حضور شمس المشائق پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی سے مل کر آپ کو کیسا لگا؟ الحمدللہ، حضرت ایک روحانی شخصیت ہیں اور حضور غوث پاک کی اولاد امجاد سے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ سے آپ کا روحانی تعلق ہے، تو روحانی بزرگوں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو روح مسرور ہوتی ہے، تو الحمدللہ روح کو بڑا سکون ملا۔ اور حضرت کی گفتگو، حضرت کی خاکساری، ان کے ساری، حالانکہ حضرت تو بہت بڑے خاندان کے ہیں کہ ان سے بڑا خاندان کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود علماء کو، سادات کو جو عزت دیتے ہیں وہ حضرت ہی کا حصہ ہے۔ الحمدللہ یہاں وہ چیزیں محسوس کی جو دیگر جگہ پر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ پڑھائی کے لیے بچوں کو جو کوئی چھوٹی موٹی خامی ہو بچوں میں پڑھنے میں یا پڑھانے میں، اس کے لیے مفید مشورے آپ پیش کریں۔ ابھی تو میں ویسے مسابقہ کے لیے آیا تھا، طلباء سے براہ راست ہمارا جو یہاں تعلیم درس نظامی کی جو چلتی ہے اس میں ہمارا ان سے کوئی زیادہ سابقہ نہیں ہوا۔ البتہ یہی ہے کہ طلباء کو، کیونکہ میں بھی درس نظامی کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور تقریباً 19 سال سے لگاتار میں درس نظامی پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، تو طلباء کے لیے میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنا مطالعہ، اور مطالعہ کے بعد عبارت خوانی، عبارت کو حل کرنے کا طریقہ، اس کے بعد استاذ کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ سبق پڑھیں، اور پھر اس کے بعد تکرار کے نظام کو مضبوط بنائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ لائق و فائق اور جو ہے بالکل بہترین انشاءاللہ باصلاحیت عالم دین بن کر نکلیں گے۔ تو ہر طالب علم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو سبق کل اسے پڑھنا ہے اس کا پہلے آج مطالعہ کرے، اس کی عبارت حل کرے، عربی عبارات کو، اور کچھ مفاہیم بھی سمجھنے کی کوشش کرے، پھر استاذ کی بارگاہ میں جو باتیں بتائی جائے ان کو ذہن نشی کرے، اور پھر جو ہے تکرار کے اندر تمام طلباء اپنی اپنی کتاب، جس کی جو بھی ذمہ داری ہو اس کتاب کو لے کر وہ اس کی تیاری کر کے پہلے سے آئیں اور طلباء کو تکرار کرائیں، تاکہ ان کو ابھی سے درسی صلاحیت کا ملکہ جو ہے دھیرے دھیرے یہ حاصل ہونا شروع ہو جائے، تو ایک دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہترین مدرس کے منصب پر کامیاب اور فائز المرام ہوں گے۔ ماشاءاللہ، آپ کے ہاتھ میں دلائل الخیرات کتاب ہے، اس کی اجازت ملی ہے آپ کو؟ الحمدللہ، میں نے حضرت سے جو ہے اس کی اجازت طلب کی، تو حضرت نے ہمیں دار الخیرات شریف پڑھنے کی اجازت جو ہے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیضان کو ہم پر بھی جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ یہاں پر ہر بچے جو عربی جماعت پڑھتے ہیں ان کو اور اسٹاف کو الحمدللہ حضور قبلہ نے سب کو یہ اجازت دے رکھی ہے، الحمدللہ ہفتے میں یہ کتاب ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ جامعہ صدیقیہ سوجہ شریف میں جو آپ آئے ہیں تو آپ کو یہاں خدمت کا ماحول، مہمان نوازی کا، یا اسٹاف سے مل کر، یا جو ہمارے بچے ننھے منھے ان سے مل کر آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیے، یہاں جو ادارہ ہے، اس ادارے کے بانی خود سید صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی ہیں، اور اس گھرانے کی صفت ہی مہمان نوازی ہے۔ مہمان نوازی کی تو کوئی تعریف یہاں کی ہی نہیں جا سکتی، یعنی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ خاندان ہی ایسا ہے جو مہمان نوازی میں مشہور ہے۔ تو بہرحال طلباء کے ساتھ بھی یہاں بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور بہت اچھا رویہ، اور جو مہمان آتے ہیں اللہ کے فضل سے ان کے ساتھ بھی بہت عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور بہت ان کی خدمات کی جاتی ہے، بلکہ الگ سے مہمان خانے، لنگر کھانے یہاں پر بنائے ہوئے ہیں، اور جن کو ابھی حضرت نے بتایا کہ دارالعلوم کے خرچے کے علاوہ
مہمانوں کی مہمان نوازی دارالعلوم کے خرچے کے علاوہ سے کی جاتی ہے. اس میں دارالعلوم کا 1 روپیہ بھی جو ہے مہمان نوازی میں خرچ نہیں ہوتا. اور بتایا کہ جلسہ ہوتا ہے, اس میں 50 60 70 ہزار آدمی آتے ہیں. الحمدللہ رات و دن ان کے بھی کھانے کا یہاں پر بڑے بہترین طریقے سے جو ہے انتظام کیا جاتا ہے. شکریہ, جزاک اللہ خیر.